NW پروڈکشن کے اوپر آج پھر ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک جس پہ تقریباً میری کافی دنوں سے نظر تھی۔ نپر شرما جو کہ انڈین جو ہے BJP کی جو اسپوک پرسن، اور انہوں نے جو ہے گستاخانہ کلمات جو کہیں اس کے اوپر جو ہے پوری دنیا میں ان کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سب نے کنڈیم کیا۔ سوال بہت سے ہیں، سوالوں کے جواب ہمارے ویورز ہی دے سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دو طرفہ رائے جو ہے وہ ہونی لازمی ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ کافی سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اسپیشلی جو ہے ہر طریقے سے ہر مذہب کا احترام سکھایا جاتا ہے کہ ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اپنے ان کے عقیدے ہیں۔ لیکن جو ہے نپر شرما نے جس طریقے سے گستاخی کی، اس کے بعد تقریباً 10 سے 11 دن تک تو انڈین گورنمنٹ کو ہوش نہیں تھا، اور جس طریقے سے پھر اس کے بعد عرب ممالک جو ہے، خلیج جو ممالک ہیں، وہ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اپنے اپنی ملکوں میں تحریک چلائی، اور عوام جس طریقے سے نکلی ہے، اس کے بعد جو ہے انڈین گورنمنٹ کو ہوش آیا۔ سوال بہت سے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور جس طریقے سے میں انڈین جو چینل دیکھتا ہوں وہ ایک اینکر، بدماش ٹائپ کا اینکر کہہ سکتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے دو فریقوں کو ایک دوسرے کے خلاف، اور اسی طریقے کے جاہل لوگ جو ہے وہ اس کے ٹریپ میں آ کے جس طریقے سے لڑتے ہیں، اور جس طریقے سے لڑتے لڑتے تقریباً اپنے الفاظوں سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے بہت بڑا بوال مچتا ہے، جو کہ نظر آیا ہے۔ نپر شرما کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا۔ ایک بہت ہی حیران کن یہ بات ہے، کیونکہ اتنا بڑا اس نے جو ہے گناہ کیا ہے جس پہ اس کو اریسٹ ابھی تک نہیں کیا گیا، اور مسلمانوں نے جو کہ احتجاج کیا، جو کہ ان کا حق تھا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے گھروں کو گرایا گیا، ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا جو وہاں پہ احتجاج کر رہے۔ جس وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا، نپر شرما جس وجہ سے کھڑا ہوا، اس کو ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا۔ FIR بھی ایسی کاٹی گئی جس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ یہ انڈیا کی گورنمنٹ کی یا انڈیا کے قانون کی دوگلی پالیسی کہہ سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک نفرت ہے جو کہ پھیلائی جا رہی ہے، اور ایک بیمار ذہن کے لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے یہ تحریک چلا رہے ہیں، بہت ہی غلط سوچ ہے، جو کہ انڈیا کو یہ آگے آنے والے وقت میں کافی نقصان پہنچانے والی ہے۔ جس طریقے سے عرب ممالک نے ریئیکشن دکھایا، وہ انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چکا دینے والا تھا، کیونکہ اس سے پہلے عرب ممالک کشمیر کے اوپر نہیں بولے، اور فلسطین کے اوپر اتنا نہیں بولے۔ تقریباً وہاں انڈیا میں جتنے مظالم ہوتے تھے، ہم بچپن سے سنتے تھے پہلے، تو اس وقت TV وغیرہ جس طریقے سے ہوتے تھے، جو خبر آتی تھی تو ہم سنتے تھے، تو ہمیں کافی دکھ ہوتا تھا۔ لیکن اس طریقے سے اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، اور حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے اب جو ماحول بنا ہے وہ پچھلے دور سے کافی مختلف ہے۔ اس طریقے کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنالوجی میں ایک گھیرا بندی ہوئی ہے انڈیا کی، اور انڈیا میں جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اور جس طریقے سے نفرت سے دیکھا جاتا ہے، وہ ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے آج تک میں نے جتنے بھی وہاں پہ مسلمان دیکھے ہیں، ان کو ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ میں اپنے آپ کو ایک ہندوستانی ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے. پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، لیکن ان کا جو ایک طریقے سے مخلص، ملک کے لیے مخلص جو انسان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کر پاتا. کیا یہ وجہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ یہ دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نپور شرما کو اریسٹ کرنا چاہیے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. چاہے مسلمانوں میں سے کوئی اٹھ کے اگر کسی ہندوؤں کے دھرم کی گستاخی کرتا ہے یا اس کے بارے میں غلط بولتا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور جس طریقے سے اسلام کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ ایک قانون ہے اسلام کا بھی، اور یہ قانون ہر ملک کا ہونا چاہیے تاکہ بیلنس رکھا جائے تمام انسانوں کے اندر. اسی کے ساتھ ہی KMW پروڈکشن پہ آپ کا دیکھنے کا اور آپ کو سننے کا بہت بہت شکریہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ اپنے کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اچھی رائے دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اللہ حافظ.